میں دوستوں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ دوستو، یوکرین کے شہر یونیکا میں ایک امیر کسان کے سامنے ایک غریب کسان گڑگڑا رہا تھا۔ وہ اسے منت سماجت کر رہا تھا کہ جناب مجھے میری گائے واپس کر دیجیے۔ امیر کسان غصے اور تلخ لہجے میں اسے جواب دے رہا تھا، نہیں، تمہاری گائے نے میری اناج کی فصل تباہ کی ہے، تمہیں اس کے عوض پہلے 10 روبل ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد جا کے میں تمہیں تمہاری گائے واپس کروں گا۔ امیر کسان کا بیٹا اس سارے منظر کو براہ راست دیکھ رہا تھا۔ وہ بظاہر ابھی بچہ تھا اور وہ غریب کسان کی بے بسی کو دیکھ کر اسے رونا آیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور تکیے میں منہ دے کے رونے لگا۔ امیر کسان نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو اس نے غریب کسان کو اس کی گائیں بغیر تاوان کے واپس کر دی۔ کسان کی بے بسی کو دیکھ کر رونے والے اس بچے کا نام لیوا ڈیویڈوچ برونسٹائن تھا، جو 7 نومبر 1879 کو یوکرین کے شہر یونیکا میں پیدا ہوا۔ لیوا کے اپنے والد کے ساتھ جو تعلقات تھے اکثر وہ سخت مہری کا شکار رہتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لیوا کے والد تھے وہ اپنے ماتحت مزدوروں اور ملازموں کے ساتھ اکثر سخت سلوک کرتے تھے، اجرت پر اکثر سخت شرائط رکھتے تھے، اور لیوا ہمیشہ اپنے والد کے خلاف جا کے مزدوروں کا ساتھ دیتا تھا، اور اس وجہ سے اکثر اس کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک نہیں رہے۔ لیوا ایک یہودی امیر فیملی کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اس کی جو والدہ تھی وہ ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی، وہ ایک ویل ایجوکیٹڈ عورت تھی۔ لیوا کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا اور اس کا چیزوں کو سمجھنے کے اندر اس کی جستجو بہت زیادہ تھی۔ لیوا کو ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرنے کا جذبہ اس کے اندر بچپن سے تھا، اور اپنے اس رویے کی وجہ سے اسے 2 بار اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ لیوا کو اس کے گھر والوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اڑیسہ بھیجا۔ لیوا کو انسانی سماج سمجھنے کی شوق بہت زیادہ تھا، اور اپنے اس شوق کی وجہ سے وہ سیاست کے بہت زیادہ قریب چلا گیا۔ اپنے ابتدائی سالوں میں وہ نوردنک تھیوری سے متاثر تھا۔ نوردنک اس وقت ایک ٹرینڈ تھا، ایک پاپولسٹ ٹرینڈ تھا روس کے اندر، جو بنیادی طور پر ان کا ماننا یہ تھا کہ انقلاب کے ذریعے جاگیرداری نظام سے براہ راست چھلانگ لگا کر ایک اشتراکی ایک سوشلسٹ سماج میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو سرمایہ داری پروگریس ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے، آپ براہ راست چھلانگ لگا کے آپ ایک اشتراکی نظام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ 1896 میں لیوا کا جو تعلق تھا وہ مارکسزم کے ساتھ ہونا شروع ہوا۔ لیوا تعلیم حاصل کرنے کے لیے یوکرین کے ایک اور شہر نیکویلا میں چلا گیا، جہاں جا کر اس نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ لیوا نے ساؤتھ رشین ورکر یونین کو جوائن کیا، جو اس وقت ایک انڈر گراؤنڈ تنظیم تھی۔ لیوا جو تھا وہ دن میں اسٹڈی سرکل کرتا تھا، ورکرز کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتا تھا، ورکرز کے ساتھ رابطے بنانے کی کوشش کرتا تھا، اور رات کو وہ ایک تنگ بوسیدہ کمرے میں دیے کی روشنی میں انقلابی کیڈٹس کے لیے لٹریچر لکھا کرتا تھا۔ 1898 میں زار کی پولیس نے لیوا کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے اس کو سائبیریا بھیج دیا گیا۔ یہاں لیوا کی پہلی شادی ہوئی۔ اس کی پہلی شادی اپنی کو کامریڈ الاسکا کے ساتھ ہوئی، جس سے لیوا کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ لیوا سائبیریا میں رہ کے رشیا کے حالات کا بغور جائزہ لے رہا تھا، اور رشیا میں انقلاب کی حالات تیزی سے تیار ہو رہے تھے، تو لیوا نے سائبیریا سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ لیکن اس کے سامنے ایک کٹھن انتخاب تھا۔ ایک طرف اس کی فیملی تھی، اس کی چھوٹی بیٹی ابھی محض 4 ماہ کی تھی، دوسری طرف ایک انقلابی جدوجہد تھی جو لیوا کو دعوت عام دے رہی تھی۔ تو لیوا کے اس کٹھن انتخاب کا جو مرحلہ تھا اس کی بیوی الاسکا کے 2 لفظوں نے بالکل آسان کر دیا۔ الاسکا کے وہ جو 2 الفاظ تھے وہ تھے کہ تم جاؤ۔ لیوا سائبیریا سے فرار ہو کے لندن گیا۔ اپنے پاسپورٹ میں لیوا نے اپنا خفیہ انقلابی نام استعمال کیا، اور اس کا خفیہ اور انقلابی نام تھا لیون ٹراسکی۔ بعد میں لیوا تاریخ میں اپنے اسی انقلابی نام لیون ٹراسکی کے نام سے مشہور ہوا۔ لندن کے اندر رشین سوشلسٹ ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت سے رہنما پہلے سے موجود تھے۔ ان میں لینن، مارٹوف، پلیخانوف لندن میں پہلے سے موجود تھے، اور رشین سوشلسٹ ڈیموکریٹکل پارٹی جو تھی اپنا ایک تنظیمی رسالہ عسکرا شائع کر رہی تھی۔ عسکرا انگلش میں داسپارک کہتے ہیں، اور جو ٹراسکی تھے وہ اس رسالے میں اکثر اپنے آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ ان ٹراسکی کی ملاقات لندن میں لینن سے متعدد بار ہوئی۔ 1903 میں رشین سوشلسٹ ڈیموکریٹکل ورکر پارٹی میں سپلٹ ہو گیا۔ یہ جو سپلٹ تھا یہ مینشوک اور بلشوک دھڑے کے درمیان ہوا۔ یہ جو سپلٹ کی بنیادی وجہ تنظیم کے سٹرکچر اور ڈھانچے پر اختلاف کی وجہ سے ہوا تھا۔
بلشوک جس کی قیادت لینن کر رہا تھا، جو کہ ایک اکثریت گروپ تھا، لینن کا خیال تھا کہ تنظیم اور پارٹی کو ایک سخت ڈسپلن اصولوں کے تحت چلایا جانا چاہیے، ایک سینٹرلائز ڈیموکریسی کے تحت جو ہے ورکرز کو آپریٹ کرنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف منشوک گروپ تھا جس کی قیادت مارٹوف کر رہا تھا۔ مارٹوف کا معنی یہ تھا کہ پارٹی فار آل کا کنسیپٹ، کہ جو تنظیم اور پارٹی کا جو ڈھانچہ ہے اس کو فلیکسیبل اور ڈھیلا ڈالا رکھنا چاہیے، کہ کوئی بھی جو ہے پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی بھی سخت اور ڈسپلن سسٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپلٹ کے وقت جو ٹراسکی کا جھکاؤ تھا وہ بنیادی طور پہ مارٹوف کی طرف اور منشوک کی جانب تھا۔ 1905 کا انقلاب، 1905 میں روس کے اندر انقلابی لہر پورے ملک کے اندر پھیل گئی۔ اس کی 1905 میں انقلاب کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ روس اور جاپان میں جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد جو روس کی اکانومی تھی وہ بہت زیادہ بدحالی کا شکار تھی، مہنگائی بہت زیادہ تھی، ریئل ویجز میں 20% کمی آ چکی تھی، اور جو پرولتاریہ تھا، جو ورکنگ کلاس تھی، وہ اپنی معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ ایسے ہی ایک پرامن پروٹیسٹ پہ زار کے سپاہیوں نے فائرنگ کر دی اور بہت سے مزدوروں کو شہید کر دیا۔ اس واقعے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کے اندر انقلابی لہر پھیل گئی۔ ٹراسکی اس وقت رشیا میں موجود تھا، وہ سوویت کا چیئرمین بنا، اس نے بہت سے پروٹیسٹ اور اسٹرائکس کو آرگنائز کیا، اور اگر یہ کہا جائے کہ 1905 کے انقلاب میں ٹراسکی کا کردار کسی بھی بلشوک لیڈر سے، ایون کہ لینن سے بھی زیادہ تھا، یہ کہنا بے جان ہوگا۔ 1905 کا جو انقلاب تھا وہ ایک انقلابی ریہرسل تھی 1917 کے انقلاب کی۔ 1905 کے عرصے کے دوران ہی ٹراسکی نے اپنی شورا فیکٹری دا تھیوری آف پرماننٹ ریولوشن پیش کی، نظریہ مسلسل انقلاب۔ ٹراسکی کا ماننا یہ تھا کہ اگر کسی ایک ملک کے اندر انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو اس ملک کو انقلاب کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ تھرڈ ورلڈ انڈسٹریلائز جو کنٹریز ہیں اس کے اندر جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، پروڈکٹیو فورسز کے لحاظ سے بہت زیادہ بیکورڈ ہے، اور پروڈکٹیو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے وہ منحصر ہے ویسٹ کے اوپر۔ اس وقت جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور پروڈکٹیو فورسز کے لحاظ سے جو ترقی یافتہ ممالک تھے ان میں انگلینڈ اور جرمنی سب سے آگے تھے۔ تو ٹراسکی کا ماننا یہ تھا کہ اگر کسی تھرڈ ورلڈ کے اندر کوئی پرولتاریہ انقلاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے یورپ میں ترقی یافتہ ممالک کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور جرمنی اور انگلینڈ کا جو پرولتاریہ طبقہ ہے وہ اپنے انقلاب کو کامیاب کرنے کے بعد طبقاتی بنیادوں پر تھرڈ ورلڈ کے پرولتاریہ کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹراسکی یہ سمجھتا تھا، اور ایون کہ مارکس اور اینگلز بھی پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جو سرمایہ داری نظام ہے یہ ایک اس کا جو موڈ آف پروڈکشن ہے ایک بین الاقوامی طرز کا ہے، جو مختلف ممالک کی اکانومیز ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ کسی ایک ملک کے اندر اگر آپ انقلاب کر جاؤ تو اس کی سالمیت اور اس کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ 1907 میں ٹراسکی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، وہ گرفتار کر کے اس کو سائبیریا بھیج دیا گیا، جہاں سے ٹراسکی دوبارہ سے فرار ہوا۔ اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ اور پیرس گیا، وہاں اس نے اپنی دوسری شادی نٹیلا نام کی لڑکی سے بھی کی، جس سے اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 1917 میں انسانی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہوا، 1000 سال سے چلی آ رہی زاری روس کی حکومت کو روس کی پرولتاریہ نے بلشوک قیادت کے اندر اکھاڑ پھینکا اور پہلی بار تاریخ میں مزدور ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس جنگ میں، اس انقلاب کے اندر لینن اور ٹراسکی کا بہت امپورٹنٹ کردار تھا۔ اگر تاریخ انقلاب کے اس ڈرامے میں، تاریخ کے پردے میں لینن اور ٹراسکی جیسے 2 انمول کردار موجود نہ ہوتے تو انقلاب کبھی بھی پایا تکمیل تک نہ پہنچ پاتا۔ 1917 کے انقلاب کے بعد روس کے اندر سول وار کا آغاز ہوا۔ سول وار بنیادی طور پہ وائٹ آرمی اور ریڈ آرمی کے درمیان لڑی گئی۔ وائٹ آرمی جو بنیادی طور پہ روس کے اندر لبرل ڈیموکریسی کا نفاذ چاہتی تھی، وہ روس کے سرمایہ دار طبقے کے مفادات کی حفاظت کر رہی تھی، اور اس کو امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دار ممالک کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور اس کا طاقت کا جو اظہار تھا، اس حکومت کا جو نمائندہ تھا وہ کنسکی تھا۔ جبکہ ریڈ آرمی جو روس کے پرولتاریہ کے محنت طبقے کے مفادات کی نگرانی کر رہی تھی، اور اس کی بنیادوں میں کھڑے کرنے والے شخص کا نام لیون ٹراسکی تھا۔ لیون ٹراسکی نے ریڈ آرمی کو آرگنائز کیا، اس کو اس کی بنیادوں پہ کھڑا کیا، اور رد انقلابی قوتوں کے خلاف میز لینے میں لیون ٹراسکی کا بنیادی کردار تھا۔ یہ سول وار 1920 تک جاری رہی، اور آخرکار وائٹ آرمی کو بری طریقے سے ڈیفیٹ کر دیا گیا، اور بلشوک انقلاب مکمل ہوا اور مزدور ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لیون ٹراسکی نے خارجہ امور پر بھی بہت زیادہ کامیابیاں سمیٹی۔ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ رول تھا وہ روس کو فرسٹ ورلڈ وار سے الگ کرنا تھا۔ لیون ٹراسکی نے
سوویت یونین کی نمائندگی کرتے ہوئے سینٹرل پاور کے ساتھ معاہدہ کیا. یہ معاہدہ 3 مارچ 1938 کو کیا گیا. اس کو بریسٹک لیٹووسک ٹریٹی کہتے ہیں. اس معاہدے کے روح سے سوویت یونین نے ظاہر روس کی کالونیاں جس کے اندر لیتھونیا، ایسٹونیا، یوکرین شامل تھے اس کو آزاد کر دیا اور بعد میں فن لینڈ کو بھی آزاد کر دیا. ٹراسکی نے وزیر ریلوے کی حیثیت سے بہت سی خدمات سر انجام دی. لینن ٹراسکی کو بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا. دوستو یہاں لینن اور ٹراسکی کے باہمی تعلقات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. دونوں نظریاتی کامریڈ تھے. دونوں ایک ہی مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے. دونوں میں اکثر تنظیمی معاملات پہ اختلاف بھی ہوتا تھا. تاریخ نے لینن کو تنظیمی سوال کے اوپر جہاں درست ثابت کیا ہے وہاں انقلاب کے کردار پہ ٹراسکی درست تھا. یہ بھی وقت اور تاریخ نے ثابت کیا ہے. لینن ٹراسکی پر بہت زیادہ اعتبار کرتا تھا. وہ ٹراسکی کو اپنے جانشین کے طور پہ دیکھتا تھا. اس طریقے سے ٹراسکی بھی لینن کو اپنی کتاب مائی لائف اور اپنی دوسری رائٹنگ میں بار بار خراج تحسین پیش کرتا ہے. روس بنیادی طور پہ ایک پسماندہ ملک تھا. وہاں سرمایہ داری نے اپنی ایک انڈسٹریل جو فیز ہوتا ہے، جو اس کا ایک ترقی یافتہ فیز ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں کیا تھا، بلکہ روس جو تھا وہ بنیادی طور پہ جاگیرداری سماج کے سے زیادہ جڑا ہوا تھا. وہاں جو پرولتاریہ تھا وہ اپنی جدید و ترقی یافتہ شکل میں موجود نہیں تھا. اس کے علاوہ سول وار میں، ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم میں اور قحط میں بہت سے بلشوک کیڈر جو تھے وہ مارے جا چکے تھے اور ریاستی مشینری کو چلانے کے لیے، حکومتی معاملات کو آپریٹ کرنے کے لیے بہت سے نئے لوگوں کی ضرورت تھی. اس لیے بیوروکریسی ایک معروضی تقاضا بن گیا. بیوروکریسی کو چلانے کے لیے جو بیوروکریسی میں تنخواہوں کی جو تقسیم تھی وہ 1:4 تھی. اگر سوویت یونین کے اندر ایک مزدور کی جتنی تنخواہ تھی اسے 3 سے 4 گنا ایک بیوروکریٹ کو تنخواہ دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان کا جو فرق تھا وہ بڑھنے لگا. بیوروکریسی بنیادی طور پہ اگر ہم سوویت یونین کا معاشی سٹرکچر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں جو دولت کی پیداوار تھی وہ تو سوشلسٹ بنیادوں پہ ہو رہی تھی، لیکن جو دولت کی تقسیم کار تھی، جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تھی، اس کے اندر واضح طور پہ سرمایہ داری کی جھلک واضح ہونے لگی اور دو مختلف رجحانات ایک ساتھ ڈیولپ ہونے لگے. بیوروکریسی پروڈکشن پروسیس کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں تھی اور وہ سرپلس کا ایک بہت بڑا حصہ کرپشن کے ذریعے ہڑپ کر جاتی تھی اور فیصلہ سازی میں بھی اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول تھا، جس کی وجہ سے بیوروکریسی کا عمل دخل انقلاب کے بعد سوویت یونین کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. لینن کو اور ٹراسکی کو بیوروکریسی کے بڑھتے ہوئے عمل دخل کے خدشے کا اچھی طریقے سے اندازہ تھا. اس سے پہلے لینن بیوروکریسی کے بڑھتے ہوئے خدشے کا مقابلہ کرتا، اس کی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی اور 1924 میں لینن کی ڈیتھ ہو گئی. مرنے سے پہلے لینن جو ہے وہ اپنی ایک وصیت چھوڑ کے گیا تھا. وصیت میں جو لینن تھا اس نے جوزف اسٹالن کو پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹانے کی بات کی تھی اور لیون ٹراسکی کی لیڈرشپ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا، کیونکہ بیوروکریسی کی طاقت کا جو اظہار تھا، بیوروکریسی کی طاقت کا جو ریپرزنٹیٹیو تھا وہ اس وقت جوزف اسٹالن تھا. لیکن لینن کی اس وصیت کو منظر عام پر نہیں آنے دیا. ٹراسکی کا راستہ روکنے کے لیے اسٹالن نے کازمنیف اور زنیف کے ساتھ اتحاد کیا. اس کو اتحاد ثلاثہ یا دا ٹرائکیا بھی کہا جاتا ہے. اسٹالن کی اور بیوروکریسی کی پالیسیز پر تنقید کرنے کے لیے، اسٹالن کا مقابلہ کرنے کے لیے لیون ٹراسکی نے پولٹ بیورو میں 46 افراد پر مشتمل ایک لیفٹ اپوزیشن کی بنیاد رکھی، جس نے اسٹالن کی کولیکٹیوائزیشن کی معاشی پالیسیز پر کڑی تنقید کی اور اس کی جو فارن پالیسیز تھی اس پر کڑی تنقید کی. 1925 میں چائنا کا انقلاب، جرمنی کا انقلاب اور اسپین کے انقلاب میں لیون ٹراسکی نے کھل کر کمیونسٹ پارٹی کی اور اسٹالن پر کڑی تنقید کی اور درست پرسپیکٹو پیش کیا. اور جب ان ممالک کے اندر انقلاب ناکام ہوا تو تاریخ نے ثابت کیا کہ ٹراسکی کی پوزیشن واضح اور کلیئر تھی اور جو اپنے عملیت پسند ہونے کی وجہ سے جوزف اسٹالن جو تھا وہ ون کنٹری سوشلزم کے اصول پر عمل پیرا تھا. اسٹالن جو تھا وہ حکومت پر مکمل طور پر قابض ہو چکا تھا. وہ ایک بدترین ڈکٹیٹر کی شکل اختیار کر چکا تھا. وہ اپنے مخالفین کو ایک ایک کر کے ختم کرنے لگا تھا. اس نے لینن کی بیوی نادیا پکایا کو بھی نہیں چھوڑا. بہت سے لوگ جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے، بہت سو کو مار دیا گیا. اسی میں 1928 کے اندر لیون ٹراسکی بھی سوویت یونین چھوڑ کے ترکی چلا گیا. ترکی کے بعد وہ کچھ عرصہ فرانس رہا اور اس کے بعد وہ 1936 کے اندر میکسیکو کے اندر اس نے پناہ حاصل کی. جرمنی میں ہٹلر کے ابھار کے بعد
لیون ٹراسکی نے فورتھ انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی۔ وہ ساری زندگی ایک طرف تو مغربی پروپیگنڈے کے خلاف جنگ لڑتا رہا اور اکتوبر انقلاب کو مکمل دفاع کرتا رہا، دوسری طرف وہ ون کنٹری سوشلزم کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا رہا۔ لیون ٹراسکی نے ساری زندگی مارکسزم کی بنیاد، انٹرنیشنلزم کا اور بین الاقوامیت کا دفاع کیا۔ آخرکار 19 اگست 1940 کو کولہاڑے کے ایک وار سے اس عظیم انقلابی کا قتل کر دیا گیا۔ ٹراسکی کا قتل 21 اگست 1940 کو ایک کولہاڑے کے وار سے کیا گیا۔ وہ عظیم انقلابی اپنا قیمتی نظریاتی ورثہ چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا۔ اس کا نظریاتی اثاثہ آج بھی انقلاب کے پرستاروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔